السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک حدیث بیان کروں گا، پھر کچھ بات کرنی ہے وقف قربانی کے لیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابن آدم کا نحر یعنی قربانی کے دن ایسا کوئی عمل نہیں جو اللہ کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ محبوب ہو، اور قربانی کا وہ ذبح کیا ہوا جانور قیامت کے دن اپنے سینگوں اور بالوں اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون قبل اس کے کہ زمین پر گرے بارگاہ الہی میں قبول ہو جاتا ہے، لہذا تم اس کی وجہ سے یعنی قربانی کر کے اپنے نفس کو خوش کرو۔ جامع ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے، اور یہاں پہ جو حوالہ ہے مشکات شریف کا حوالہ ہے، جلد اول حدیث نمبر 1444۔ تو جیسا کہ ہم نے حدیث کے اندر پڑھا ہے کہ قربانی کے دن سب سے بڑا عمل جو ہے نا وہ خون بہانا ہے۔ ہم لوگ عید پر نا عام طور پہ جو ہے نا وہ اپنی تھکن پوری کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، اور جو ہے نا وہ جو لوگ جاب والے ہیں یا بزنس والے ہیں جو بھی ہیں، تو وہ چھٹیاں یہ سوچ کے جو ہے نا عید کی چھٹیاں گزارتے ہیں کہ بھئی اب آرام کے دن ہیں ہمارے۔ حالانکہ یہ تو بہت بڑی عبادت کا دن ہے، عید دوسری مسلمانوں کی دوسری بڑی عید ہے۔ باقی جتنے بھی تہوار دنیا میں چل رہے ہیں، مسلمانوں کے تہواروں کو ان سے زیادہ جو ہے نا وہ جوش و خروش سے اور جو ہے نا وہ ولولے کے ساتھ جو ہے نا وہ منانا چاہیے، تاکہ اس سے مسلمانوں کی ہیبت جو ہے نا وہ دنیا پر قائم ہو، ٹھیک ہے۔ اور مسلمانوں کا جو ہے نا وہ مطلب یہ کہ ہم اپنے تہواروں کو جتنا زیادہ جو جوش و خروش سے اور کیا کہتے ہیں اسے اہتمام سے منائیں گے، اتنا زیادہ یہ ہمارے لیے عزت کا باعث ہوں گے انشاءاللہ۔ اور ہمارے تہوار الحمدللہ بہت زیادہ جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ نے ان کا ایک ہماری انسانی جو زندگی ہے اس کا بڑا ایک جو ہے نا، اور جو زندگی کا جو مقصد ہے اس کا ایک بڑا گہرا ربط رکھا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر دیکھیں ہم پورا مہینہ عبادت میں گزارتے ہیں۔ اب یہ کیا ہے کہ پورا سال تم نے جو ہے نا وہ اپنی دنیا میں مگن ہو کے گزارا، ایک مہینہ اللہ کی عبادت جو ہے نا اس میں زیادہ جو ہے نا وہ اس کے لیے زیادہ محنت کرو، اللہ سے لو لگاؤ، قرآن مجید کے ساتھ تعلق قائم کرو، تراویح کے اندر نماز کو پڑھو، اور اس طرح کھانے پینے میں بہت تمہارا دھیان ہے۔ ایک مہینے کے لیے جو ہے نا اپنے تھوڑا جو ہے نا معدے کو تھوڑا ریسٹ دو۔ اس کے سائنٹیفک فوائد تو الگ ہیں، لیکن تھوڑا سا بھوک کا احساس، پیاس کا احساس پیدا کرو، تاکہ ان غریبوں کا بھی احساس پیدا ہو کہ جن کو 2 وقت کی روٹی پیٹ بھر کے نہیں ملتی، اور جو ہے نا وہ اللہ کی خاطر جو ہے نا وہ اللہ کے حکم ماننے کے لیے بھوک پیاس برداشت کرنا سیکھو، حلال چیزوں سے بھی بچنا سیکھو، تاکہ جو ہے نا جب اللہ کا حکم حرام چیزوں کے بارے میں تمہارے سامنے آئے تو وہ جو ہے نا اپنے آپ کو اللہ کے حکم پر چلانے والی جو عادت ہے، جو نفس کا جو تقویٰ ہے وہ تمہارے اندر پیدا ہو، اس کی پریکٹس پیدا ہو، تاکہ بھائی پوری زندگی اس کے حساب سے گزاری جائے۔ اب جب ساری محنت کر لو، رمضان مبارک گزار لو، تو پھر عید کے دن جو ہے نا خوشی مناؤ کہ اللہ نے اتنی ساری عبادتوں کی توفیق دی، اتنے قرآن مجید پڑھ لیے، اتنی تراویح پڑھ لی، اتنی صدقات کر دیے، اتنے نوافل پڑھ لیے، اور اتنے روزے رکھ لیے۔ تو اس کے لیے اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے، اور شکر ادا کرنے کے لیے پھر کیا ہے کہ جو نعمتیں تمہیں اللہ نے دی ہیں ان نعمتوں کا اظہار کرو، اچھے کپڑے بناؤ، اچھا کھانا کھاؤ، مہمان نوازی کرو، لوگوں کو گھر پہ دعوت کے لیے بلاؤ، لوگوں کے گھر ملنے کے لیے جاؤ، اور غریبوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ خوشیوں میں بانٹو۔ فطرہ کیا ہے کہ وہ تم اچھا جو کھانا کھاتے ہو اس کے حساب سے جو ہے نا وہ غریبوں کو بھی جو ہے نا وہ ایک وقت کے کھانے کے حساب سے جو ہے نا پیسے دو۔ تو یہ مطلب یہ کہ ہمارے جو تہوار ہیں، جو ہمارا خوشی منانے کا طریقہ ہے، وہ سارا کیا ہے، وہ ہماری جو دنیا میں جو ہمارے آنے کا جو مقصد ہے، اور جو ایک امتحان اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہمارے لیے رکھا ہے، وہ سب چیزیں آپس میں بڑی لنکڈ اپ ہے۔ میں اتنا اچھا کوئی بیان نہیں کر سکتا، بہرحال۔ تو اسی طرح قربانی کی عبادت ہے۔ قربانی کی عبادت ہمیں کیا سبق دیتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے ساری زندگی اللہ تعالیٰ کی مانی، اپنے باپ کو چھوڑا، اپنے قبیلے کو چھوڑا، اپنے شہر کو چھوڑا، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا وہ 83 برس کی عمر میں جب اللہ تعالیٰ نے بیٹا دیا تو اس بیٹے کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ جب اللہ کا حکم آیا، مسلسل خواب میں آ رہا تھا کہ اپنی بہترین چیز قربان کرو، بکریاں قربان کیں، جانور قربان کیے، لیکن جو ہے نا وہ مسلسل خواب آ رہا تھا، سمجھ گیا کہ اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے، تو جا کے اس کو بھی قربان کر دیا۔ اپنے تئیں تو چھری چلا دی، پھر اللہ نے مینڈا بھیج دیا، قربانی کو قبول فرما لیا۔ وہ ادا ایسی پسند آئی اللہ تعالیٰ کو کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو قیامت تک کے لیے جاری فرما دیا۔ اس طرح حضرت حاجرہ کی جو ادا تھی اس کو قیامت تک کے لیے حج کے اندر جاری فرما دیا، صفا اور مروہ کا جو کہ انہوں نے جو ہے نا وہ 7 چکر لگائے، اور اللہ کے حکم پر راضی ہو گئیں، اپنے شوہر کو جانے دیا کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں چھوڑ کے چلے جائیں، اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا۔ تو اللہ والوں کی جو ادائیں تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے نا وہ ہمارے دین کا، شریعت کا حصہ بنا دیا۔ ابراہیم علیہ السلام کی جو سنت تھی کہ اپنی قیمتی ترین شے اللہ کی راہ میں قربان انسان کرنے کے لیے تیار رہے،
وہ ہمیں سبق یہ دیتا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی میں جتنا مال دولت اسباب رشتے ناطے سب ہمارے پاس ہیں، اب اللہ کا حکم ہو تو ہم ان کو قربان کرنے کے لیے تیار رہیں۔ اس کو سمبلائز ایسے کیا گیا ہے کہ عید کے دن ہم اپنی کمائی میں سے، اتنی حلال کمائی میں سے جو نا ہزاروں میں لاکھوں میں جتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے اتنے پیسے نکال کے جانور خرید کے لائیں اور اس سے جو نا وہ قربان کر دیں۔ یہ خاص طریقہ ہے، اس طریقے پر اگر ہم صدقہ نہیں کریں گے تو اتنا زیادہ ہم خرچ کر بھی نہیں سکتے، کیونکہ اللہ نے انسان کے اندر جانوروں کے لیے ایک محبت رکھی۔ جانوروں کو اللہ تعالیٰ نے ایسا معصوم، جو کیٹل جو حلال جانور ہیں، ایسا معصوم بنایا ہے، اور اتنی ان کے لیے انسان کے اندر ایک قدرتی طور پہ نیچر سے جو لگاؤ ہوتا ہے، فطرت کا تقاضا ہے کہ جو رکھا ہے کہ انسان 50,000 روپے جیب میں ڈال کے جاتا ہے اور 1 لاکھ روپے کا جانور لے کر آ جاتا ہے، 1 لاکھ روپے ڈال کے جاتا ہے اور وہ 1.5 لاکھ روپے کا جانور لے کر آ جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کو پسند اتنا آ جاتا ہے، اس کے لیے پھر اس کو قرضہ کرنا پڑے یا اسے جو ہے نا اپنے سارے جو ہے نا وہ خرچے سائڈ پہ کرنے پڑیں، لیکن وہ کہتا ہے نہیں مجھے یہ جانور پسند آ گیا میں اس کو کروں گا۔ تو یہ ایسا خاص طریقہ ہے صدقے کا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے ذریعے سے ہمارے لیے مال کو خرچ کرنا آسان بنا دیا ہے، جانور کی محبت کے اندر۔ وہ بکرے ہیں، دمبے ہیں، گائے بچھڑے ہیں، اونٹ ہیں، جس کو جو پسند ہو لوگ لے کر آتے ہیں اور ان کو جو ہے نا وہ گھروں پہ رکھتے ہیں۔ ان کے ساتھ بچوں کا پیار دیکھنے والا ہوتا ہے، پھر ان کی خدمت کرنا، اور پھر جب اس کو کاٹتے ہیں تو بچوں کا سوال کہ بھئی اس کو کیوں کاٹ رہے ہیں، اور ان کو پھر آپ نے اس لائف ٹائم ایک لیسن دینا ہوتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے اس لیے کاٹ رہے ہیں۔ تو پھر جو ہے نا وہ بچپن سے ہی ہمارے بچوں کے اندر ایک وہ چیز اللہ کے حکم کی اہمیت جو ہے نا وہ ڈل جاتی ہے۔ تو یہ قربانی کی عبادت بہت بڑی عبادت ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے، بڑھ چڑھ کر ہم اس کو کریں، خوب جوش اور ولولے سے جو ہے نا وہ، اور اس مسلمانوں کے تہوار کو ایسا ہونا چاہیے کہ دنیا میں اور کوئی تہوار اس کی ٹکر کا نہ ہو۔ ہم اس تہوار کو سو کے نہ گزاریں، اس تہوار کو ہم جو ہے نا وہ آرام کے لیے جو ہے نا مخصوص نہ کرنے کے 3 دن تو ہمارے آرام کے ہیں، بلکہ اس تہوار کو جو ہے نا اس کے لیے جتنا بھی جو ہے نا وہ اپنے آپ کو تھکانا پڑے، محنت کرنی پڑے، جانور لانے کی محنت ہے، اس کو کاٹنے کی محنت ہے، اس کا گوشت بنا کے حصے بنا کے بانٹنے کی محنت ہے، یہ ہم کریں اور اس کو جو ہے نا وہ یہ سوچ کے کریں کہ یہ بہت بڑی سنت ہے اللہ کے ایک محبوب بندے کی، ابراہیم خلیل اللہ جو کہ ابو الانبیاء ہیں، جو کہ جو ہے نا ان پر تمام جو 3 بڑے بڑے مذاہب ہیں ان کا جو ہے نا وہ اتفاق ہے کہ بہت بڑی ہستی تھی اللہ تعالیٰ کے ایک بہت بڑے جو ہے نا جلیل القدر جو ہے نا وہ نبی تھے۔ تو اب ابراہیم علیہ السلام کی اس سنت کو عام کرنے کے لیے آپ دیکھیں جو امیر علاقے ہیں، کراچی کی میں مثال اگر دوں گا تو ڈیفنس کلفٹن جوہر کے جو علاقے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں گلشن اقبال کا اور یہ سارے جو بڑے بڑے علاقے ہیں، ان کے اندر ایک ایک گلی کے اندر بلکہ ایک ایک گھر کے اندر 10 قربانیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو توفیق عطا فرمائی ہے، لیکن آپ غریب علاقوں میں آپ چلے جائیں تو وہاں پہ شاید پوری گلی میں ایک جانور ہوتا ہوگا، اور وہ بھی جو ہے نا سب کو گوشت نہیں مل پاتا۔ میں نے بانٹا ہے گوشت، پچھلے 3 سال سے وقف قربانی میں کر رہا ہوں، الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے۔ دوست ہی مجھے پیسے بھیجتے ہیں، میرے بہت سارے دوست جو ہے نا وہ 100 سے زیادہ دوست ایسے ہیں جو کہ ڈائریکٹ جن کے ساتھ سلام دعا ہے، تعلق ہے، اور جو ملک سے باہر ہیں، سیٹلڈ ہیں، وہاں پہ وہیں پہ رہتے ہیں، تو اپنی قربانی میرے ذریعے سے کرواتے ہیں۔ الحمدللہ میری 18 سے 20 لاکھ کی قربانی جو ہے نا ہر سال پچھلے 3 سال سے ہو رہی ہے۔ 3 علاقوں میں قربانی کرتا ہوں، تینوں دن کرتا ہوں اور صبح سے شام تک کرتا ہوں، اور قربانی کر کے سب جگہ جو ہے نا وہ گوشت کو بانٹ دیتا ہوں الحمدللہ، اور 3000 گھروں کا ٹارگٹ ہوتا ہے، الحمدللہ اس سے زیادہ ہی ہو جاتا ہے۔ لیکن اس مرتبہ انفلیشن اور سارے مسئلے مسائل اس کی وجہ سے بہت سے لوگ ایسے جنہوں نے جو پورا جانور مجھے دیتے تھے کہ اب ہماری طرف سے پورا جانور قربان کر دیں، انہوں نے 2 حصے دیے ہیں، 3 حصے دیے ہیں۔ تو یہ ویڈیو بنانے کا مقصد یہ ہے کہ میں جو ہے نا اس وقف قربانی کے لیے فنڈ ریزنگ کروں، جو میں پچھلے 3 سال سے کر رہا ہوں الحمدللہ، اور اس کے ذریعے سے بہت سارے 3000 خاندانوں تک گوشت پہنچانے کا ٹارگٹ ہوتا ہے، ایسے خاندان کہ جن کو عید کے دن بھی گوشت نہیں مل پا رہا ہوتا۔ اصل میں ہوتا کیا ہے کہ جو اچھے علاقوں میں رہنے والے جو لوگ ہیں، جو قربانی جن کو اللہ نے ہر گھر کے والے کو قربانی کی توفیق دی ہے، وہ قربانی تو کر لیتے ہیں لیکن اس کو بانٹنے کے لیے زیادہ محنت نہیں کرتے۔ جو لوگ گھر پر آ جاتے ہیں مانگنے کے لیے، اب ماسی ہیں، چوکیدار ہیں، ڈرائیور ہیں، ٹھیک ہے، اور جو ویسے چکر لگا کے لوگ گوشت جمع کر رہے ہوتے ہیں تو ان کو دے دیتے ہیں، اور حالانکہ گوشت تو ان کے پاس بہت ہوتا ہے۔ تو اگر تھوڑی سی محنت کر لی جائے، تھوڑی سی کراچی کے اندر ہی کچی آبادیاں جو ہے نا وہ مطلب 1000 کچی آبادیاں تو ہوں گی، مطلب اتنی زیادہ کچی آبادیاں ہیں کہ آپ وہاں پہ جا کے اگر گوشت بانٹیں تو وہاں پہ مستحق لوگ ہیں جن کو ضرورت ہے گوشت کی، اور عید کے دن بھی انتظار میں ہوتے ہیں کہ ہم کو کہیں سے جو ہے نا وہ گوشت مل جائے۔ سارا سال گوشت کھانے کی توفیق نہیں ہے ان کی، 1100 روپے کلو گوشت ہے، کیسے کھائیں گے وہ؟ ان کا تو پورا جو ہے نا مہینہ شاید 8-10 ہزار کے اندر جو ہے نا وہ پورا کرتے ہیں اپنا۔ تو ایسے لوگوں تک گوشت پہنچانے کی جو ہے نا وہ ضرورت ہے، تاکہ جو ہے نا وہ اس اتنی بڑی جو عبادت اللہ تعالیٰ نے ایک رکھی ہے اس کے ثمرات ان تک بھی پہنچیں۔
اللہ تعالیٰ تک تو قربانی کا جو ہے نا وہ گوشت اور خون نہیں پہنچتا، لیکن اللہ کی مخلوق تک جو ہے نا وہ اس کا فائدہ جو ہے پہنچے۔ تو ایک تو یہ کہ وقف قربانی جو ہے نا وہ اس کا گوشت ہم وہ قربانی کرتے بھی ایسے علاقوں میں جہاں پہ عام طور پہ جو ہے نا اب وہ بچے جو وہاں پر ہیں، چھوٹے بچے ہیں، غریبوں کے بچے ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے قربانی نہیں دیکھی ہے، تو وہ بھی مسلمان بچے ہیں نا، تو وہ بھی بچپن سے اگر اس قربانی کے عمل کو، اس عبادت کو دیکھیں گے تو ان کے اندر بھی اس کی عظمت پیدا ہوگی، ہمارے دین کی، شریعت کی، اللہ کی، اور جو ہے نا وہ عظمت پیدا ہوگی۔ اللہ اکبر پڑھ کے جب ہم جانور کو قربان کرتے ہیں تو یہ عظمت ان کے دل میں پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اس سنت ابراہیمی کو ان علاقوں کے اندر بھی جو ہے نا وہ زندہ جو ہے نا کرنے کی یا رکھنے کی ضرورت ہے۔ تو ان علاقوں میں جا کے الحمدللہ میں قربانی کرتا ہوں۔ اس کے لیے یہ وقف قربانی ہوتی ہے، جو لوگ بھی پیسے دیتے ہیں وہ اپنی طرف سے مجھے وکیل بنا دیتے ہیں کہ میں ان کی طرف سے قربانی ادا کرتا ہوں، اور ان کا نام لے کر اور پھر اس کو جو ہے نا وہ سارے گوشت کو جو ہے بانٹ دیتا ہوں۔ اب اس کی تفصیلات یہ ہیں کہ میرے پاس جو ہے نا وہ ہر طرح کا آپشن ہے۔ میں الحمدللہ قربانی کا بزنس بھی کرتا ہوں، قربانی کے جانوروں کا بزنس بھی کرتا ہوں۔ پچھلے 2 مہینے سے آپ لوگ شاید میری پوسٹ وغیرہ دیکھ رہے ہوں گے، اس میں دمبے، بکرے اور جو ہے نا وہ بچھڑے، ہر طرح کا جانور اویلیبل ہوتا ہے میرے پاس۔ لیکن یہ جو قربانی کا پروڈکٹ ہے یہ بالکل اس سے جو ہے نا الگ ہے، اس کے اندر ایک پائی کا بھی پروفٹ نہیں ہے۔ یہ صرف کاسٹ ٹو کاسٹ جو ہے میں کام کرتا ہوں، جانور سستے سے سستا خرید کے لے کر آتا ہوں، کیونکہ منڈیوں پہ سب جگہ نظر ہے الحمدللہ، اور اس کے بعد پھر اس کی ٹرانسپورٹیشن جو قصائی کا خرچہ ہے وہ قصائی بھی بہت اکنامیکل ہوتے ہیں، وہ میرے ساتھ سمجھیں والنٹیئرس کے طور پہ کام کر رہے ہوتے ہیں۔ میں ان کو خوشی سے مارکیٹ ریٹ سے تھوڑا سا کم کر کے جو ہے نا پیسے دے دیتا ہوں، تاکہ ان کا بھی جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے عید کے دن اگر وہ آ رہے ہیں میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور وہ عام قصائیوں سے زیادہ کام کرتے ہیں۔ ہماری قربانی میں الحمدللہ نہ سیری ضائع ہوتی ہے، نہ پائے ضائع ہوتے ہیں، نہ اوجری ضائع ہوتی ہے، ایک ایک چیز غریبوں تک پہنچ جاتی ہے اور ٹائملی پہنچ جاتی ہے۔ مطلب جو ہے نا جتنے پیسوں میں عام قصائیوں کی ٹیم کے 6-7 لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں، اتنے پیسوں میں میرے پاس 10-12 لڑکے کام کر رہے ہوتے ہیں، جلدی جلدی کام کو نپٹا کے، اور گوشت ہم لوگ جناب بانٹ دیتے ہیں الحمدللہ۔ 3 سال کا ایکسپیرینس ہے۔ کوشش یہ ہے کہ کام کو اور بڑھائیں اور زیادہ بڑے پیمانے پہ کریں، لیکن ظاہر بات ہے کہ کام جو ہے نا اس میں فنڈز درکار ہے، اور آپ لوگ اس میں اپنی طرف سے حصہ ڈالیں گے، دل کھول کے ہمت کریں گے، قربانی بڑی سے بڑی قربانی کریں گے، زیادہ سے زیادہ قربانی کریں گے، تو اس میں ہمارے لیے بھی آسانی ہوگی کہ ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں تک جو ہے نا وہ گوشت بھی پہنچائیں، اور زیادہ سے زیادہ علاقوں میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کے سامنے اس قربانی کی سنت کو جو ہے نا وہ عام بھی کریں۔ تو دمبا بکرا آپ سمجھے 30 سے سٹارٹ ہے، 25 کا بھی مل جاتا ہے لیکن بہت چھوٹا ہو جاتا ہے، لیکن 30 سے سٹارٹ ہے، اور اس کی کوئی پھر لمٹ نہیں ہے۔ 50-60 ہزار، 1 لاکھ تک کے بھی ہوتے ہیں۔ اور جو بچھڑے ہیں، بچھڑے کی جو ہے وہ 80,000 سے سٹارٹ ہے۔ بہت کوشش کی میں نے کہ 70 تک مجھے کچھ ملے، لیکن جو ہے نا وہ نہیں مل پا رہا اس سال ریٹ جو ہے نا وہ ظاہر بات ہے ہر چیز کی طرح جانور کے ریٹ بھی جو ہے نا بڑھ چکے ہیں۔ تو 80 سے سٹارٹ ہے، اور پھر اس کی بھی کوئی لمٹ نہیں ہے، 5-6 لاکھ 7 لاکھ کا جانور بھی ہوتا ہے۔ اور جو حصہ ہے، اگر صرف ایک حصہ لینا ہے تو میرے پاس 15,000 والا حصہ بھی ہے اور 30,000 والا حصہ بھی ہے۔ حصے کے لیے میں نے 2 ہی جو ہے نا اماؤنٹ رکھے ہیں۔ اگر 15,000 والا حصہ ہوگا تو وہ جانور تقریباً 80-90 کا جانور ہوگا، اور ٹوٹل کلیکشن 1,05,000 کی ہوگی۔ اس کے اندر ہم سارے خرچے پورے کر کے انشاءاللہ قربانی ادا کر دیں گے۔ پیسے بچ گئے تو آپ کو ریٹرن کر دیے جائیں گے، اگر زیادہ اوپر ہو گئے 5-6 ہزار اگر اوپر ہو گئے تو آپ کو بتا دیا جائے گا بھئی آپ کو 1,000 یا 600 700 800 یا 1,000 روپے آپ کو اور مزید دینے ہیں۔ وہ تھوڑا بہت آپ بھی مطلب یہ کہ ساتھ میں اس میں فلیکسیبل ہونا پڑے گا، کیونکہ جانور بالکل ایگزیکٹ سائز کا تو نہیں ملتا، تھوڑا بہت اوپر نیچے ملتا ہے۔ اور جو بڑا جانور ہوگا، جو 30,000 روپے والا حصہ ہے، اس کی 2,10,000 کی کلیکشن ہے، اس میں 180 190 تک کے جانور ہوتے ہیں۔ اگر 1.5 لاکھ کا جانور ہوتا ہے تو پھر میں پورے 7 حصے کی جگہ جانور کو 5 حصے میں کر دیتا ہوں، 30,000 کے 5 حصے کر کے 1.5 لاکھ کا جانور کر دیا۔ اور اگر جو ہے نا وہ 1,80,000 کا جانور ہے تو وہ جو پورے 7 حصے ہو جاتے ہیں، 2,10,000 کے حصے بنتے ہیں، اور 180 کے جو ہے نا وہ جانور آ جاتا ہے، باقی 25-30 ہزار روپے جو ہے نا وہ خرچے ہو جاتے ہیں۔ خرچے ظاہر بات ہے 2 وے ٹرانسپورٹ ہے، منڈی سے آئے گا فارم تک، فارم سے جائے گا سلاٹر پوائنٹ تک، پھر وہاں پہ قربانی ہوگی، کسائی کے پیسے، ٹرانسپورٹیشن کے پیسے، والنٹیئرس کو کھانا وانا کھلانا، ڈسٹریبیوشن جو ہوتی ہے، تو وہ سارے خرچے ملا کے آن ایوریج بڑے جانور کے وہ 25 سے 30 ہزار روپے خرچہ آ جاتا ہے، یہ ساری ٹرانسپورٹ اور یہ سب چیزیں ملا کے۔ اور جو چھوٹا جانور ہے اس کے اوپر تقریباً 20,000 روپے جو ہے نا وہ خرچہ آ جاتا ہے۔ تو یہ انشاءاللہ عید کے تیسرے دن تک قربانی چلے گی۔ عید کے دوسرے دن بھی اگر آپ رات کو مجھے بولتے ہیں تو انشاءاللہ میں جانور ارینج کر کے تیسرے دن قربانی کر کے انشاءاللہ گوشت بانٹ دوں گا۔ بس یہ ہے کہ آپ اس میسیج کو زیادہ سے زیادہ آگے پہنچائیں، اور میرا جو ایک ٹارگٹ ہوتا ہے کہ میں جو ہے نا وہ 3,000 خاندانوں تک جو ہے نا وہ گوشت پہنچا دوں 3 دن کے اندر، جو میری کیپیسٹی ہے۔ الحمدللہ ٹیم میں جو ہے نا پرماننٹ ممبرز تقریباً 10-12 ہیں، اور والنٹیئرس 50-60 کتنے بھی کرنا چاہیں آ سکتے ہیں۔
لیکن فنڈس پہ ڈیپینڈنٹ ہوتا ہے، جتنے زیادہ فنڈز ہوں گے اتنے زیادہ ہم قربانی کو انشاءاللہ بڑے پیمانے پہ کریں گے. اللہ توفیق دے کہ ہم یہ جو ابھی ہم تقریباً 18-20 جانور کرتے ہیں، اس کی جگہ ہم 50-60 جانور کریں. تو اس کے لیے آپ دعا بھی کیجیے گا اللہ تعالیٰ اتنی توفیق دے بڑے کام کرنے کی. اور اس میں جو بھی حصہ آپ ملا سکتے ہیں وہ بھی ملائیے گا. اس کا جو میں ایک ویڈیو کے ساتھ میں انشاءاللہ پچھلے سال کی قربانی کی جو ویڈیوز ہیں جو ہم نے قربانی کر رہے ہیں، گوشت بانٹ رہے ہیں، ان کے یوٹیوب پہ لنکس بھی میں ڈال دوں گا. اور اس کے علاوہ ایک میں نے ایڈ بنایا ہوا ہے، پوسٹ بنائی ہوئی ہے، اس کے اندر یہ ساری چیزیں جو میں نے ویڈیو میں بیان کی ہیں وہ ساری وہاں پہ لکھی ہوئی ہیں شارٹ کر کے. تو وہ بھی آپ جو ہے نا وہ دیکھ لیں، اور اپنی قربانی بھی کوشش کریں، وقف قربانی جو ہے نا وہ اس میں کچھ نہ کچھ ضرور حصہ ملائیں. یا پھر جو ہے نا وہ ایک آپشن یہ بھی ہے کہ آپ کے گھر میں قربانی ہو رہی ہے، گوشت کو بانٹنے کے لیے آپ کو ہماری سروس چاہیے، تو آپ ہمارے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پر آ جائیں، وہاں سے ہم آپ کے ساتھ جو ہے نا وہ گوشت پورا بٹوا دیں گے آپ کو ساتھ میں لے کے. اور یا پھر جو ہے نا وہ آپ اگر نہیں آ سکتے تو ہماری سوزوکی کو بلوا لیں اپنے گھر پہ، پن لوکیشن ایڈریس دیں، سوزوکی آپ کے گھر پہ آ جائے گی، اس کو گوشت دے دیں ٹوکری میں ڈال کے، وہ گوشت لے کر ہمارے ڈسٹریبیوشن پوائنٹ پہ آ جائے گی، وہاں سے ہم اس کو انشاءاللہ ڈسٹریبیوٹ کر دیں گے اور بہت ہی مستحق لوگوں تک انشاءاللہ اس کو پہنچائیں گے. تو سب باتیں ہو گئی ہیں. پوسٹ بھی آپ دیکھ لیجیے گا، ویڈیو کے لنکس جو ہیں وہ بھی چیک کر لیجیے گا، آگے شیئر بھی کر دیجیے گا، اور اپنا حصہ کچھ نہ کچھ ضرور ملائیے گا. کم سے کم 15,000 روپے کا ہے، اتنا تو ضرور ملائیں ایٹ لیسٹ. جزاک اللہ خیر. اور باقی آخر میں یہ ہے کہ دعا ضرور کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں ٹوٹی پھوٹی کوشش، اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرمائے، اور اس کے ذریعے سے جو اصل مقصد ہے گوشت پہنچانا سیکنڈری ہے. میں دوبارہ بول رہا ہوں، گوشت پہنچانا سیکنڈری ہے. اصل مقصد یہ کہ جو اتنی بڑی عظیم جو سنت ہے اور یہ شریعت کا اتنا بڑا حصہ ہے، اور ہماری امت کی جو ایک پوری جو ہے نا وہ زندگی جو ہے ہماری جو اسلامک سوسائٹی ہے، اس کا ایک بہت بڑا فینومینن ہے. اللہ تعالیٰ اس کو اسی پیشن، اسی جذبے، اسی انتھوزیزم کے ساتھ جو ہم نے بچپن میں دیکھا ہے، ہمیں اگلی نسل تک ٹرانسفر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.